تمام حمد و ثنا رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایندھن کی ضرورت جتنی شدت سے سردیوں میں ہوتی ہے، اس کی عدم دستیابی کا مسئلہ بھی اتنی ہی شدت اختیار کر جاتا ہے۔ تو پیش خدمت ہے انتہائی سستا، بہترین اور آسان حل۔ اس ویڈیو کو اگر آخر تک آپ غور سے اور بار بار دیکھتے ہیں تو ایسی آگ آپ خود بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ بجلی کے ساتھ ساتھ سردیوں میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، LPG بہت مہنگی بھی ہو جاتی ہے اور ملتی بھی نہیں، لکڑی جلانے والی بھی انتہائی زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے اور اس کا دستیاب ہونا بھی تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسے میں چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے، چھوٹی چھوٹی شاخیں اور اس طرح کے کوئی بھی چیز جو جلانے میں مدد دے سکتی ہے، آپ اس کو استعمال کر کے ایسی خوبصورت اور بہترین آگ جلا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی گیس استعمال نہیں کی گئی۔ ابتدائی طور پر ہم نے ٹین کے ڈبے لے کر ان پر یہ تجربہ کیا اور آپ کے سامنے رزلٹ ہے، کتنا شاندار رزلٹ رہا۔ آئیے اب اس کی تفصیلات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹین کا ایک چھوٹا سا ڈبہ ہم نے دیا ہے، اس کے اوپر مختلف نشانات لگائے ہیں، سوراخ کہاں کہاں اور کس طرح سے ڈالنے ہیں، سینٹر کے ساتھ نشان بھی لگا لیں گے۔ احتیاط سے، دھیان سے نشان لگائیں۔ اوزاروں کا استعمال ماہر کاریگر ہونے کی صورت میں کرنا چاہیے، ادروائز یہ آپ کسی مستری کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہم مختلف جگہ پہ سوراخ ڈالنے کے لیے نشانات لگا رہے ہیں۔ نشانات مکمل ہو گئے، اب سینٹر سنبے کے ساتھ نشان لگائیں گے تاکہ آسانی سے اور بہترین طریقے سے سوراخ کیے جا سکیں۔ اس کے بعد باری آئے گی سوراخ ڈالنے کی۔ بھائی عبداللہ ڈرل مشین لیے بے چین اور بےتاب ہو رہے ہیں تاکہ جلدی جلدی سوراخ کیے جائیں اور اس کے بعد تجربہ چیک کیا جائے کتنا کامیاب ہوتا ہے، کتنا ناکام ہوتا ہے۔ سوراخ ڈالتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لیجیے، چادر لگنے سے آپ کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں، گرم برادہ پڑنے سے ہاتھ جل سکتے ہیں۔ ان سبھی چیزوں کی احتیاط کرتے ہوئے ان سوراخوں کو مکمل کریں گے۔ سائنس اس میں یہ ہے کہ ہوا کی وینٹیلیشن کا انتہائی بہترین طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ فزکس کے اصولوں کے مطابق جب ڈیزائن بن کے سامنے آئے گا تو اس تک تفصیلات بتانے سے صحیح طرح سے سمجھ بھی آئے گی۔ ابھی سوراخ دیکھیں کہاں کہاں اور کیسے اور کتنے ڈل رہے ہیں۔ ابتدائی تجربہ کے طور پر جس چولہے میں ہم آپ کو آگ جلا کر دکھائیں گے، اس کو ہوبو سٹو کہتے ہیں۔ آگ تو اس میں بہت زیادہ تیز جلتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ کارآمد نہیں ہے۔ لیجیے جناب، چولہا تیار ہے، اس میں لکڑی کے ٹکڑے ڈال کر آگ لگا دی گئی ہے۔ صرف 3 منٹ میں آگ تیزی سے جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو کہیں اس کو پھونکنے کے ساتھ پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دھواں انتہائی کم ہے، بار بار آگ کو درست کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ کس طرح سے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ لیجیے جناب، 2 منٹ گزر گئے اور اس کے بعد اس آگ کی حالت دیکھیں۔ ہم نے اس میں چند ایک چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے ڈالے ہیں، کچھ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں۔ اس کا جو ڈرا بیک ہے، نقصانات جو اس کے ہیں وہ یہ ہیں
ایک تو اس میں لکڑی بہت تیزی سے جلدی جل کر ختم ہو جاتی ہے، دوسرے سائڈوں سے کور نہ ہونے کی وجہ سے، ویسے کور کیا جا سکتا ہے، اگر کر لیا جائے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کور نہ ہونے کی وجہ سے آگ کو بہت زیادہ فائدہ بھی اس سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک دوسرا طریقہ ہے جس کے ساتھ ہم اس کو آگ کو کور کریں گے۔ سٹیل کے پرانے برتن استعمال کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ گھر میں آپ نئے برتن اٹھا کے استعمال کر دیں، اور پہلے تو کسی اور وجہ سے مار پڑتی تھی، اب اس وجہ سے آپ کو مار پڑے اور ساتھ میں گالیاں ملیں مجھے بھی۔ یہ ہم اسپیشل طور پر سٹیل کے کباڑ سے برتن لے کے آئے ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان پہ نشانات لگانے کا طریقہ بھی انتہائی ایرر لیس قسم کا آپ کے سامنے ہے، دیکھ رہے ہیں۔ ایک کاغذ پہ آپ نشان لگا لیں مختلف اینگل سے، جس طرح سے آپ جتنے نشان لگانا چاہتے ہیں، 4 لگانے ہیں، 8 لگانے ہیں، 12 یا 16، تو اسی حوالے سے پیپر پہ پہلے نشانات لگا لیں گے، پھر برتن کو اوپر رکھ کے باقی نشانات لگائے جائیں گے۔ غور سے دیکھتے جائیے، جہاں سے جس چیز کی سمجھ نہ آئے اس کو آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ کومنٹس میں اس کے بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آپ کو مکمل معلومات بہم پہنچائی جائیں۔ احتیاط سے نشان لگا لیں گے۔ اس کے لیے اصل میں آپ کو 2 جار چاہیے ہوتے ہیں یا 2 ڈبے، باہر والا بڑا ڈبہ اور اس کے اندر چھوٹا ڈبہ، تقریباً اتنا ایک چھوٹا ہو کہ سائڈوں سے 1 انچ سے ½ انچ تک جگہ بچی ہوئی ہو، اور نیچے سے 1 سے 2 انچ تک جگہ بچی ہوئی ہو۔ باہر والا ڈبہ جو ہے اس کے آپ نیچے والے حصے میں ایک لائن سوراخوں کی لگائیں گے۔ سٹیل پر سوراخ کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹین کے ڈبے آپ برف والا جو چوہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی سوراخ کر سکتے ہیں، اور بھی کلپ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اس کے لیے، لیکن سٹیل کے لیے انتہائی احتیاط سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ چھوٹا ڈبہ جو ہے اس کو بڑے ڈبے میں فٹ کریں گے، اس طرح سے کہ ہوا صرف جو ہے نا وہ باہر والے سوراخوں سے اندر داخل ہو، اور جو ڈبے کے اندر سوراخ ہیں وہاں سے صرف گزر سکے۔ اس کی فٹنگ کر لی ہے، آئیے اب اس کا بھی تجربہ کرتے ہیں۔ آگ اس میں بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لکڑی کے ڈال کے آپ بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ 3-4 منٹ میں آگ جل گئی، لیکن جتنے اچھے ریزلٹس اور نتائج ہم لینا چاہتے تھے وہ ابھی بھی اس سے بھی حاصل نہیں ہوئے۔ ملاحظہ کیجئے شعلے کس طرح سے بلند ہو رہے ہیں، ابھی تھوڑا سا دھواں نکل رہا ہے۔ جب یہ آگ اپنی صحیح طرح سے تمام لکڑی کو اپنی پکڑ میں لے لے گی تو اس کے بعد دھوئیں کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ اس تجربے میں بھی چونکہ اندر والے جار میں سوراخ بہت زیادہ تھے تو آگ بڑی جلدی سے تیزی سے ختم ہو گئی، لیکن یہ آگ ایسی ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس چھوٹے سے چولہے پر آپ بڑے بڑے کھانے بھی پکا سکتے ہیں اور روٹیاں وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹکڑے ڈالتے جائیں لکڑی کے اور آگ جلاتے جائیں۔ اب ہم نے اندر والے ڈبے کے لیے، جار کے لیے، ایک سٹیل کا جار لیا ہے، اس پر نشانات لگا کے اس میں ہم صرف اوپر اور نیچے ایک ایک لائن چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے لگائیں گے اور اس کو اسی طرح سے فٹ کریں گے، اور فائنلی ہمارا یہ چولہا تیار ہو جائے گا۔ اس پروسیس کو تھوڑا سا تیزی سے چلاتے ہوئے ہر ایک سٹیپ کی تھوڑی تھوڑی ویڈیو آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں، اور یہ ویڈیو ایکچولی 2 گھنٹے کی بنی تھی۔ اس کو ایڈیٹنگ کرتے 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 بڑی مشکل سے 14 سے 15 منٹ کے درمیان لے کے آیا ہوں۔
تاکہ تمام سٹیپس بھی دیکھے جا سکیں اور بہت زیادہ طول پکڑنے سے بورنگ بھی نہ ہو جائے۔ یہ نیچے نشان لگانے کا طریقہ، اب سینٹر سنبے کے ساتھ اس پر سوراخوں کے لیے نشان لگائے جا رہے ہیں۔ تو اب باری آتی ہے سوراخ ڈالنے کی، سوراخ ڈالے جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر بتا دوں کہ یہ کام انتہائی احتیاط سے کرنے والا ہے اور اعلیٰ قسم کی ایکسپرٹائز چاہیے اس کے لیے۔ اگر تو آپ خود اس طرح سے کر سکتے ہیں تو بہت اچھا، ادروائز کسی ماہر کاریگر کی خدمات حاصل کی جانی چاہیے۔ لو جی، سوراخ ہمارے ایک سائیڈ کے مکمل ہو گئے۔ اب اس کے نچلی سائیڈ پہ بھی ایک لائن سوراخوں پہ لگانی ہے۔ ریتی وغیرہ کے ساتھ ان کو اوپر سے اچھی طرح سے رگڑ لینا چاہیے تاکہ کہیں ہاتھ لگنے سے ہاتھ زخمی نہ ہو۔ یہاں نیچے بھی ہم ایک لائن سوراخوں کی لگائیں گے۔ یہ وینٹیلیشن کے لیے بہت اچھے طریقے سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ اصول اس کا یہ ہے کہ بڑا جار جو ہے اس کے باہر والے سوراخوں سے ہوا تیزی سے اندر جاتی ہے، اندر جہاں آگ جل رہی ہے وہاں اسی تیزی سے ہوا گرم ہو کر اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور نیچے سے وہ ہوا کو پریشر کے ساتھ کھینچتی ہے۔ جس طرح سے جوں تازہ ہوا اندر داخل ہو رہی ہے اسی طرح سے آگ تیز ہو رہی ہے۔ نیچے والے سوراخ آگ کو جلانے کا کام دیتے ہیں، لیکن لکڑی چونکہ صحیح طرح سے اس آگ میں نہیں جلتی، ادھ جلی گیس اور دھواں اوپر سے جب نکل رہا ہوتا ہے عام چولہوں میں وہ نکل کے ضائع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ہماری صحت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر والے سوراخ ہیں ان سے پھر ایک بار تازہ آکسیجن والی ہوا اور وہ چولہے کے سائڈ سے گزر کے اوپر آ کے گرم بھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس گیس کو اور دھوئیں کو کیپچر کرتی ہے اور پھر اس کو جلا دیتی ہے، جس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ انتہائی تیزی سے کہیں سے گیس نکل رہی ہے اور گیس والا چولہا جل رہا ہے۔ تو لیجئے جناب، یہ ہمارا تجربہ کامیاب ہوا اور آگ کے شعلے خوبصورت انداز میں نکلتے ہوئے آپ دیکھیں گے گویا کہ سوئی گیس والا چولہا جل رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تجربہ کیا گیا، اس میں آگ بہتر انداز میں جل رہی ہوتی ہے اور زیادہ ہیٹ والی آگ ہوتی ہے۔ اس کو نیچے بھی سٹینڈ لگایا جا سکتا ہے، اوپر بھی سٹینڈ لگایا جائے گا۔ نیکسٹ کسی ویڈیو میں اس سے بھی ایک اچھا پلان ہمارے پاس ہے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں، تجربہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی دیکھیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ چیز بھی بہت کام آئے گی۔ سردیوں میں گھر میں ایمرجنسی کے لیے آگ جلانی ہو، مختلف سائزوں میں آپ چھوٹے بڑے بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آؤٹنگ کے لیے نکلنا ہو تو اس کے لیے بھی انتہائی اچھی، بہترین اور سستی چیز ہے۔ ابھی دیکھیے آگ پوری طرح سے نہیں لگی، یہ تھوڑا تھوڑا دھواں اوپر سے نکل رہا ہے۔ چند لمحوں میں دھواں ختم اور سوئی گیس جیسی چولہے کی آگ آپ کو میسر ہوگی۔ ابتدائی طور پر آگ کے شروع ہونے سے لے کر آگ کی اس حالت تک پہنچنے میں 4 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگا۔ انڈور آؤٹ ڈور کے لیے انتہائی بہترین چیز ہے، آسانی سے اس کو لایا اور لے جایا جا سکتا ہے۔ سٹوریج کرنے کے لیے بھی انتہائی تھوڑی سی جگہ میں یہ آ جائے گی، کھول کے اس کو صفائی کرنا بھی انتہائی آسان ہے اور مختلف سائزوں میں آپ بنا سکتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اچھی تفریحی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔